السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول والعصر کی قسط نمبر 32 جو کہ تحریر ہے امت العزیز شہزاد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن سلیمان، دھیان دو اس دستک پر جو تمہیں سنائی دے رہی ہے اور کھول دو سارے قفل کہ منزل تمہیں پکارتی ہے اور پہنچو اس مقام تک جلد جو اس سارے کھیل کی وجہ ہے۔ ابن سلیمان، نقطے بسیط ہو کر کائنات ہونے کو ہے اور عدم سے وجود لے کر امر ہو جانے کو بےتاب ہے، سو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ یہی تمہارا مکتوب ہے۔ چوم کر مدھم بھری آنکھوں سے شرابی کاغذ، شب تاریک کا غالباً دوسرا پہر تھا جب وہ کٹی پتنگ کی مانند ڈولتا مخمور لہجے میں گنگناتے اپنی گہری عناوی قمیص کے اوپر بٹن کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا، اور وہ جو نیند سے بے نیاز ہمتاً اس کی منتظر تھی، اس کا گویا رواں رواں پہلے سے زیادہ بیدار اور چوکس ہو گیا۔ اے میری بلبل، وہ قمیض اتار کر دور پھینک کر اسے پچکارتا ہوا نزدیک چلا آیا۔ سو رہی ہو کیا؟ وہ جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی ہنوز نراز تھی، کوئی جواب نہ دیا۔ تب اس نے ذرا جھنجھلا کر اس کا ہاتھ ہلایا۔ سو رہی ہو تو جاگ جاؤ فوراً۔ اور وہ اسے کیوں جگا رہا تھا، اس خیال ہی نے اس کے روم روم میں شرارے بھر دیے۔ اٹھو، ہاتھ پیر دباؤ میرے، مزاج خدا ہوں تمہارا، کچھ تو خدمت کرو۔ او وہ اپنی دھن میں رونت آمیز اذیت دیتے لہجے میں بولا چلا جا رہا تھا کہ ایک دم بالکل اچانک بجلی کسی تیزی سے ورا نے تکیے کے نیچے چھپایا ہوا چاقو برآمد کرتے اچھل کر اس کے سینے پر وار کر دیا۔ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹا، پر اس کے سینے سے نہیں بلکہ دائیں کلائی سے کہ جسے سہراب نے اس کے وار سے بچنے کی خاطر بے اختیار آگے کر دیا۔ کتیا، سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ اس بار سہراب نے اسے دوسرے وار کا موقع دیے بغیر اس کی کلائی دائیں ہاتھ سے کچھ اس بری طرح مروڑی کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تو یہ منصوبہ تھا تیرا؟ وہ منہ سے کف اڑاتے ہوئے، مجھے مار کر اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہے؟ ہاں، میں بھاگ جانا چاہتی ہوں، وہ ہذیانی انداز میں چلا اٹھی۔ تم جیسے شیطان صفت کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے راہ سے بھٹکا کر برباد کرنے والے اللہ کا قہر نازل ہو تم پر۔ میں نے راہ سے بھٹکایا؟ تو بھٹکی ہی کیوں؟ وہ زخمی کلائی کو زور سے پہلو میں بھینچ کر خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے لبوں کو بے طرح چٹکتے ہوئے گھبرایا۔ تیرے پاس تو اللہ نے بھیج دیا تھا نا وہ راہ دکھانے والا، وہ تیرا سر عیسیٰ، پھر کیوں اسے چھوڑ کر بھاگ آئی میرے پاس؟ اور یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جس نے ورا کو ساکت کر دیا۔ وہ ایسی جامد ہوئی کہ سہراب نے اسے بآسانی ویران پڑے ایک عقبی کمرے میں لے جا کر مقفل کر دیا۔ اس وقت تو کلائی سے بے تحاشا بہتے خون کو روکنا اس کی اولین ترجیح تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اگلے روز وہ پھر سے اس کے کمرے میں گیا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے مجھے اس نیم تاریک کمرے میں بھاری زنجیروں سے باندھ کر کتنے عرصے قید کیے رکھا، یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہاں، اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں نے اس دنیا میں جہنم کا نظارہ کر لیا تھا۔ اس کی سانسیں ناہموار تھیں اور آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھیں گویا کسی نے انہیں میخیں گاڑ کر چبکنے تک سے عاجز کر رکھا ہو، اور لہجہ، اشک اگر لفظوں میں ڈھالے جا سکتے تو یقیناً ان کی صورت وہی ہوتی جو اس وقت ان پپڑی زدہ لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ عیسیٰ ہنوز ساکت کھڑا اسے سنے جا رہا تھا، اور دروازے کے اس پار اپنی ویل چیئر پر براجمان بیزی، جانے وہ بڑا بیتی سن کر اشک بار ہوئی تھی یا اس داستان میں موجود اس کردار سے اس کے تعلق کے اشکار ہونے پر کہ جو اس وقت بیزی کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ بہرکیف وہ فی الوقت خود پر منکشف ہوئے بغیر، بنا دخل انداز ہوئے، بس بے آواز نہر بہاتے ہوئے ہمتاً گوش تھی، اور بڑا جو ذرا دم لینے کو ٹھہری تھی توقف کے بعد گویا ایک بار پھر اسی گال کوٹری میں جا پہنچی۔ وہ ردی حالت میں ڈھانچہ بنی زنجیروں سے جکڑی ایک کونے میں پڑی تھی۔ 2 وقت کا کھانا پانی کمال مہربانی سے اسے وہی لا کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے کھانا ہی دینے آیا تھا کہ نہ جانے جی میں کیا سمائی جو پنجوں کے بل اس کے نزدیک آ بیٹھا۔ ورا کو اس کی پکار سے زیادہ خوشبو کے کثیف جھونکے نے اندر دھنسی آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا کہ جو اس کے وجود سے منتشر ہوا تھا۔ بیزی، اس نے دوبارہ پکارا تو اس مرتبہ ورا نے بدقت تمام اپنی آنکھیں پوری کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ تو آج بھی اول روز کی طرح نکھرا ستھرا خوشبوؤں میں بسا، ہنستا مسکراتا مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، ایک ایسا دیوتا جو ایمان چھین کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور جس سے ایمان ہی چھن جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ بجز جہنم اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے
وہ اس کے قریب بیٹھا بہت عجیب، بڑی تشنا ترسی ہوئی نمناک نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا گویا ہوا، میں نے جب پہلی بار تم سے تمہارا نام پوچھا تھا تو تم نے مجھے اپنا یہی نام بتایا تھا، اور مجھے کس قدر مایوسی ہوئی تھی تمہارا یہ نام جان کر کہ تمہارا نام تو خوشبو، نغمہ یا چاندنی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یہی کہا تھا ہے نا تم سے، سہراب مجھے مار دو۔ ہاں اسے یاد تھا، سب یاد تھا، جسم ناتواں ہوا تھا پر ذہن، وہ اپنا سر پٹکنے لگی۔ کاش اے کاش وہ وقت واپس آ سکتا، اگر آ سکتا تو اس لمحے کو اپنی کتاب عزیز سے یوں نوچ پھینکتی گویا کہ وہ لمحہ اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہو۔ کتنی اچھی لگی تھی تم مجھے انچوئی پاکیزہ، وہ کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا پر راستے میں وہ آ گیا۔ خیر خیر، سہراب جسے چاہتا ہے حاصل کر ہی لیتا ہے، سو میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا، اپنی عزت بنایا، گھر کی رانی بنا کر رکھا، اور بدلے میں تم سے صرف تابع داری ہی تو مانگی تھی نا۔ تابع داری تو تم کیا کرتی؟ تم تو مجھے قتل کرنے چلی تھی۔ تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتی تھی ورا؟ یہ سوال تم خود سے پوچھو، وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی۔ پوچھو خود سے کہ تم کیا کھیل کھیل رہے تھے میرے سامنے۔ اچھا، وہ سمجھ کر لطف لینے والے انداز میں مسکرایا۔ وہ کھیل نہیں، دل لگی تھی ڈیئر، میری رگوں میں مورے ہی کا خون دوڑ رہا ہے نا، تو میں اس خون کی تاثیر سے مجبور ہو جاتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، میری ماں عورت ہو کر کسی ایک جگہ نہیں ٹکتی تو میں مرد ہو کر کسی ایک مقام پر کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو کر کہہ رہا تھا، اس قدر ہنستے اس کی بادامی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، پر نہیں، شاید یہ پانی نہیں تھا۔ سہراب مجھے آزاد کر دو، اس نے التجا کی تھی۔ وہ ترنت مان گیا، بولا ہاں، تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر دل تو میرا بھی دکھتا ہے، تو میرے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو، جان میں تمہیں ابھی آزاد کر دوں گا۔ معاف کر دو، میری ہر غلطی کو معاف کر دو۔ وہ لاغر سی کوہنیوں کے بل خود کو گھسیٹ کر ذرا آگے جھکی اور اپنے بندے ہاتھ سہراب کے چمچماتے جوتوں پر رکھ کر بھکاری کے سے لہجے میں بولی، پھر کہو۔ وہ کان اس کے نزدیک یوں لایا گویا سن نہ سکا ہو۔ معاف کر دو، ایک بار اور، وہ چسکا لے کر بولا، تو اس بار وہ چلا اٹھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ اس اذیت سے نجات دے دو، رحم کرو مجھ پر۔ چلو۔ تب سہراب نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر جیب سے چابی برآمد کرنے لگا، زنجیروں میں لگے تالے کو ایک ایک کر کے کھولتا کیا۔ کر دیا تمہیں معاف، تم بھی کیا یاد کرو گی، کسی نسلی خان زادے سے تمہارا پالا پڑا تھا۔ پانی، وہ چند ثانیے تو بھاری بوجھ سے آزاد ہوئے اپنے ہاتھ پیروں کو بے یقینی سے دیکھے گئی، پھر جب حواس ذرا بحال ہوئے تو نکہت زدہ آواز میں پانی طلب کیا۔ ہاں، دیتا ہوں۔ وہ مستی بھری چال چلتا ٹرے میں موجود گلاس لینے کو مڑا تھا۔ پانی کیا، کھانا بھی کھا لو، مگر چلو اب تو آزاد ہو گئی ہو تو پہلے باہر وہ اپنی ترنگ میں زمین پر دھری ٹرے میں رکھے گلاس کو لینے چکا تھا، گمان تک نہ کر سکتا تھا اگلے ہی پل کیا پیش آنے والا ہے۔ گویا ہاتھ پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی، پر دل میں اس قدر تنفر تھا کہ جس نے اسے جنونی بنا دیا۔ یوں اس نے لمحے کے ہزارویں حصے میں زنجیروں میں لگے بھاری تالوں سے اس کے سر کے پچھلے حصے پر پے در پے وار کیے اور آر پار والے انداز میں وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس نیم تاریک اجڑے ہوئے عقبی کمرے میں اب بس ایک سرخ تالاب تھا اور اس میں پڑی ہوئی وہ کہانی کہ جس کا انجام ان ہاتھوں لکھا تھا کہ جنہیں اس سے کچھ دیر قبل اس نے پابندِ زنجیر کر رکھا تھا۔ اس روز قسمت کو میرا ساتھ دینا منظور تھا، سو میں نے جب گھر سے قدم باہر نکالا تو چوکیدار اس وقت دروازے پر موجود نہیں تھا۔ میں بنا ادھر ادھر دیکھے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ بیزی کی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی اور آتش کدہ جا پہنچی۔ سہراب سے بچنے کی خاطر ایک نئی پہچان اپنا کر وہیں رہنے لگی۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی، سو خاموش ہو گئی۔ تب سرسراتی آواز میں عیسیٰ نے پوچھا، اور وہ بدبخت، اس کا کیا بنا؟ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ واقعی لا علم تھی کہ وہ تو اسی روز جسم کی قید سے آزاد ہو گیا تھا کہ جس دن اسے رہائی نصیب ہوئی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اپنی منہ زور خواہش کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد میں نے ہر آن ہر پر اللہ سے بس یہی دعا کی تھی کہ مجھے اتنی مہلت ضرور دینا کہ میں اپنے کیے کی معافی ہر اس شخص سے مانگ سکوں کہ جسے میں جیتے جی مار آئی تھی۔ اور دیکھو اللہ نے تمہاری سن لی۔ ہچکیوں سے روتی بیزی کہتے ہوئے اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ عیسیٰ بے تحاشا چونک کر اس کی جانب گھوما، وڑا اپنے سامنے پا کر چپ کی چپ رہ گئی، مگر وہ چپ نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اس نے تمہاری پکار کی لاج رکھ لی، تمہیں بے مراد نہیں رہنے دیا۔ تم خوش قسمت ہو ورا، تم یقیناً خوش قسمت ہو ورا کہ جس کی آنکھیں اتنی دیر سے خشک تھیں اور اپنے لیے یہ سن کر کہ
کچھ اس طرح جل تھل ہوئی تھیں، اسے لگا شاید وہ خود بھی ان کے ہمراہ بہہ جائے گی۔ میں آپ کے ساتھ بھی غلط بیانی کرنے کی خطا کار ہوں۔ چند ثانیے تشکر کے موتی بہانے کے بعد جب وہ ذرا گویا ہوئی، تب بیزی سے مخاطب ہو کر شرمندہ سے لہجے میں بولی، سو مجھے معاف کر دیجئے، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ویل چیئر گھسیٹ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، تم جن حالات میں مجھ تک پہنچی تھیں اور چارہ بھی کیا تھا، اور سچ کہوں، وہ کہتے کہتے اداسی سے ذرا سا مسکرائی، تو بات یہ ہے کہ اگر میں وہ پہلے والی اور ابھرتی ہوئی اسٹار کہکشاؤں میں رہنے والی بیزی ہوتی تو یقیناً تمہارا یہ سچ جان کر میرا رد عمل بہت مختلف ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سامنے اس وقت بیزی نہیں بلکہ تمہاری ہی طرح کی اپنی نانی کی جان سے پیاری راج دلاری بہشت ذاکر حسین کھڑی ہے کہ جسے شروع ہی سے صرف اللہ سے محبت، اطاعت اور شکر گزاری کے اسباق پڑھائے گئے تھے، مگر وہ ایسی نالائق اور بد نصیب تھی کہ جسے ماں سوائے ناشکر گزاری کے کوئی اور کلمہ یاد ہی نہ ہوا۔ خیر چھوڑو یہ غیر دلچسپ کہانی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولتے ہوئے مان چونکی، اور جلدی کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ نے جو ورا ہی کی طرح خاموشی سے اسے سن رہا تھا، اس کی اس بات پر تعجب سے ابرو اوپر اٹھا کر پوچھا، مطلب یہ کہ شرر عیسیٰ، اس نے ترنت ٹوکا، اب تو تم جان ہی چکی ہو کہ میرا نام عیسیٰ ہے۔ بے شک تمہارا نام عیسیٰ ہے، پر میرے لیے تم شرر تھے، سو میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی، اور کیوں پکاروں گی یہ بتانے کا بھی وقت نہیں۔ وہ یاسین سے مسکرائی، پھر سنبھل کر بتانے لگی، دراصل خاقان کو تم دونوں پر شک ہو گیا ہے، وہ تو ابھی مجھے گھر بٹھا کر خود ورا کو لینے آ رہا تھا، مگر عین وقت پر آتش نے اسے کوئی اور کام سونپ دیا اور میں اکیلی یہاں آ گئی۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ قدرت تمہاری واپسی کی راہیں ہموار کر رہی ہے، سو تم جاؤ شرر۔ اس نے ورا سے نظریں ہٹا کر عیسیٰ کو دیکھا، اسے لے جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ ایک اور قید اس کا مقدر کر دی جائے، پر تم ہو سکے تو ایک بار مجھ سے ملنے ضرور آ جانا۔ تم آؤ گے نا شرر؟ اوہ ننھے سے فرشتے، تجھ سے یہ کیسا ناتا، کیسے یہ دل کے رشتے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ قدرے فربہی مائل، پہلے کی نسبت شگاف رنگت کی حامل ارسم کے جس کے بال سامنے کی طرف سے بس ذرا ہی سے کم ہوئے تھے، گوشہ یافیت کے لاؤنج کی دیواروں پر بچہ پارٹی کی جانب سے ہوا بھر بھر کر دیے گئے رنگ برنگے غبارے سجانے کے ساتھ ہی اپنا من پسند کام یعنی کہ گیت گنگنانے میں مصروف تھا کہ تبھی کاٹن کے گلابی چھوٹی چھوٹی سی اسٹرابیریز کے پرنٹ والے فراک میں ملبوس سیرت فاطمہ ازہد خفا خفا سی درمیان میں سیٹ کرتی واصلہ کے نزدیک آئی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے متوجہ کرتے ہوئے بے اندازہ خفگی سے بولی، پھپھو چاچو کا سانگ اچھا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ واصلہ جو پوری تندہی اور انہماک سے میز کو آگے پیچھے گھسکانے میں مصروف تھی اچھل پڑی، چاچو کا گانا برتھ ڈے والا نہیں ہے؟ ارے میری گڑیا، اس نے میز کو یوں ہی چھوڑ کر اسے گود میں اٹھایا اور دیوار پر آخری غبارے سے سجا کر فاتحانہ انداز میں پلٹتے ارسم تک آئی، اب یہ بات تم خود اپنے چاچو سے کہہ دو، ہم تو اتنے سالوں سے کہہ کر تھک گئے کہ خداڑا اپنی پلے لسٹ تبدیل کر لیں۔ چاچو برتھ ڈے والا سانگ گائے نا، منہ پھلا کر فرمائش داغی گئی تھی۔ ارسم اپنا سر کھجانے لگا، اس کی معلومات آج بھی نت نئے گانوں کی بابت صفر تھیں، سو اس نے اچھی طرح سر کھجانے کے بعد اپنے 6 سالہ سپوت سے اس ضمن میں مدد چاہی۔ اہم اہم، وہ بزرگانہ انداز میں گلا کھنکار کر بولا، ہاں بھئی رومی میاں، تم ہی بتا دو باپ کو کوئی اپ ڈیٹ قسم کا برتھ ڈے سانگ۔ ہاں مجھے آتا ہے، 6 برس کے مہرو سے مشابہ نکر شرٹ میں ملبوس گپلو سے رومی نے جھٹ اپنی خدمات پیش کرتے کہا، سناؤں؟ ہاں ہاں، والد بزرگوار نے اجازت مرحمت فرمائی اور تابع دار سپوت جھٹ ہاتھ پیر ہلا کر شروع ہو گئے، تیری ہیپی برتھ ڈے، اوہ تیری ہیپی برتھ ڈے، ناچ پجامہ پکڑ کے بڈھے، اوہ تیری ہیپی، لا حول ولا قوت۔ ارسم تلملا گیا، یہ کس قسم کا بیہودہ گانا ہے؟ مہرو چاچو کے فون میں سنا تھا۔ والد کے ناخوشگوار تیور دیکھ کر رومی بسورنے لگا۔ واصلہ جھٹ مدد کو آگے بڑھی، اچھا بس جانے دیں، اب ڈانٹیے گا نہیں، آج کل گانے ہی ایسے آ رہے ہیں تو بچے کیا کریں، اگر یہ غبارے لگ چکے ہوں تو کیک کی خبر لیں، میں تو کہتی ہوں کہ ابھی سے لا کر رکھ دیں، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مفتاح بھائی آ کر منع کر دیں۔
بابا میری برتھ ڈے نہیں کرنے دیں گے؟ سیرت فاطمہ کی اس بات پر بے ساختہ ارسم اور واصلہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر ارسم سر جھٹک کر پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر بولا، چھوڑو بابا کو، ہم ہیں نا، ہم سیلیبریٹ کریں گے تمہارے برتھ ڈے، دیکھتے ہیں وہ کیسے روکتا ہے۔ یاہو! یہ سن کر سیرت فاطمہ بے ساختہ خوش ہوتی تالیاں بجانے لگی۔ تب واصلہ نے اسے چوم کر گود سے اتار دیا۔ وہ تیزی سے ایک جانب رنگ برنگ فیتوں سے کھیلتے رومی اور 5 سالہ عاشی سے جا ملی۔ تب واصلہ بہت تعصب بھرے لہجے میں ارسم سے مخاطب ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیٹی کے معاملے میں مفتاح بھائی اتنے سخت اور تنگ نظر ثابت ہوں گے کہ بیچاری کی بے ضرر سی خوشیاں منانا بھی خود پر حرام کر لیں گے۔ ایک بات بتاؤں واصلہ، ارسم گمبھیرتا سے بولا، انداز مختلف ہو سکتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم گوشہ عافیت کے مکین بیٹیوں کے معاملے میں اندر سے کہیں نہ کہیں ایک ہی خوف کا شکار ہیں، اور اس خوف کا نام تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، اس نے ایک سرد آہ سے مشابہ سانس کھینچی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ خیر آپ جائیں، میں تب تک دیگر انتظامات دیکھ لوں۔ میری شہزادی راج دلاری، دیکھ میں نے تیرے لیے ناشتے میں آلو کا پراٹھا بنایا ہے، آ کر گرما گرم کھا لے۔ بیوی اسپتال سے آتش کدے کی جانب محو صبر تھی، جبکہ بہشت ذاکر حسین وہ فی الوقت کسی اور ہی راہ کی مسافر تھیں، ایک ایسی راہ کی کہ جہاں قدم نہیں بس ذہن ہی جا سکتا ہے۔ اس نے شعور کی پہلی منزل پر پہنچنے سے قبل ہی جان لیا تھا کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں مسائل کا انبار لگا ہے جبکہ وسائل ناپید تھے۔ اس کا باپ ذاکر حسین ایک معمولی سا پلمبر تھا، پھر آئے دن بیمار بھی رہتا، سو مالی حالت خاصی مخدوش تھی۔ گھر بھی کرائے کا تھا جس سے آئے روز وہ کرایہ نہ بھرنے کے سبب بے دخل کر دیے جاتے تھے۔ ایسے میں بہشت کے نانی منورہ کو یہی بہتر معلوم ہوا کہ اپنی اکلوتی بیٹی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے مختصر سے ہی گھر میں جگہ دے دیں۔ یوں بہت چھوٹی عمر میں بہشت اپنے والدین اور 2 برس بڑے بھائی کے ہمراہ نانی کے کچے پکے پسماندہ سے علاقے میں واقع مکان میں منتقل ہو گئی۔ ذاکر حسین کے لیے غالباً یہی اطمینان بہت تھا کہ بیوی بچوں کو ایک مستقل پناہ گاہ میسر آ گئی، سو 3 ماہ بعد ہی بڑے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ بہشت کی ماں کے لیے صدمے کا بار اٹھانا دشوار تھا، سو وہ ذاکر حسین کے بعد بستر سے جا لگی۔ ایسے میں یہ منورہ تھیں کہ جن کی نحیف باہوں نے بہشت اور اس کے بڑے بھائی عماد کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ان دونوں کی تعلیم و تربیت اب انہی کے ذمہ تھی، سو وہ راضی خوشی اس مشقت میں جٹ گئیں۔ دن رات سلائیاں کڑھائیاں کر کر کے وہ ان دونوں کو ایک بہتر زندگی دینے کا خواب دیکھ رہی تھیں، اور ایک خواب تو ان کی نواسی بھی دیکھنے لگی تھی جس کا اس وقت تو انہیں علم نہ ہو سکا، اور جب ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں کھانا یہ آلو کا پراٹھا۔ چھٹی جماعت سے منورہ نے اپنی ایک مستقل گاہک بازی سے کہہ سن کر ایک عمدہ اور معیاری انگریزی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ خواہش تو ان کی یہی تھی کہ وہاں جا کر وہ اچھے سبق سیکھے، پر وہ تو وہاں کچھ اور ہی سیکھ گئی تھی، اوروں سے اپنا موازنہ اور مقابلہ بازی۔ موازنہ وہ جو ناشکر گزار بناتا ہے، اور مقابلہ بازی جو احساس کمتری میں مبتلا کرتی ہے۔ ہے بچی، سادہ سے کئی بار کے دھلے سوتی جوڑے میں ملبوس مہندی رنگے بالوں والی منورہ اسے ہاتھ مار کر پراٹھے کی رکابی پھینکتے دیکھا تو پوری جان سے کانپ کر بولی تھی، رزق کی ایسی بے حرمتی، اس پراٹھے کو آپ رزق سمجھتی ہیں؟ وہ تمسخر سے بولی، تو پھر جا کر دیکھیں ذرا کہ دراصل رزق کسے کہتے ہیں۔ ہم کسی کو کیوں دیکھیں؟ منورہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی، ہمارے نصیب میں اس رازق نے یہی لکھا ہے، سو ہمیں تو یہی منو سلوا ہے۔ اس کا سر بہت زور سے بند کھڑکی سے ٹکرایا تھا، سو لبوں سے بے ساختہ ایک سسکاری نکل گئی۔ سوری میم، ڈرائیور جو بیک مرر سے اسے دیکھ چکا تھا معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، دراصل یہ کھڈا اچانک ہی سامنے آ گیا تھا، میں دیکھ نہیں سکا۔ ہاں، وہ اپنے ہاتھ سے سر سہلا کر زیر لب بڑبڑائی، ایسا ہی تو ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دیکھ نہیں پاتا کہ سامنے گڑھا بھی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے، میں بس آگے نہیں بڑھوں گی۔ یہ انٹر کے بعد اس کا قطعی اعلان تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ منورہ جو ابھی اپنی لاڈلی کے لیے باورچی خانے سے مرغی کا سالن بنا کر نکلی تھیں، جانتی تھی عماد کی طرح وہ دال سبزی چپ کر کے نہیں کھاتی، وہ حیرت زدہ سے لہجے میں بولی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ بے لچک لہجے میں بولی، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اور آگے پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے؟
وہ زندگی میں پہلی بار یہ منطق سن رہی تھی، سو حیران سے زیادہ پریشان ہو کر پوچھا، بالکل ہوتا ہے، وہ بحث کرنے والے لہجے میں بولی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ عام سا ایم اے شیم اے کر کے مجھے کیا مل جانا ہے؟ دور کیوں جائیں؟ عماد کو کیا مل گیا ہے بی کام کر کے؟ اب تک جوتیاں ہی چٹکھاتا پھر رہا ہے نا۔ مل جائے گی نوکری بھی، ہر کام میں وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت؟ یہ میں کیا جانوں، وہ ذرا چڑھ کر بولی۔ جب اس کا حکم آ جائے، اور اگر اس کا حکم ہی نہ ہو تو؟ یہ کیسی اول فول باتیں کر رہی ہے، وہ بے ساختہ دہل کر بولی، پھر حلاوت سے سمجھانے لگی، دیکھ میری بچی، یہاں تک بھی اس نے پہنچایا ہے نا، وہ آگے بھی پار لگائے گا، تو پھر تو ایسی نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اور اس وقت اس نے انہیں یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ آخر وہ ایسی باتیں کر کیوں رہی تھی۔ کالج میں قدم رکھتے ہی خود کو ملنے والی غیر معمولی توجہ اور پھر بھرپور پذیرائی کے سبب وہ جان چکی تھی کہ وہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے، پر کتنی مختلف، یہ اس کی عفت نے بتایا۔ عفت ایک ایکٹیو فیشن اور دلدادہ ماڈرن لڑکی تھی کہ جس کا بھائی ایک تھرڈ کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ماڈل کوآرڈینیٹر تھا، جس کی نگاہ وحشت پر پڑی اور وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب کوئی چاہے کتنا بھی پیچھے کیوں نہ پڑ جائے، اب اگر اپنا ہی من راضی نہ ہو تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر معاملہ دراصل یہی تو تھا کہ اس کا اپنا دل اس دنیا میں اٹک گیا تھا کہ جس کی چکا چوند کی ایک جھلک وہ عفت کے ساتھ جا کر دیکھ آئی تھی۔ شارٹ کٹ سے حاصل ہونے والا بے تحاشا پیسہ، شہرت، پھر ساری دنیا سے ملنے والی ستائش اور پذیرائی، بس فیصلہ ہو گیا، اب یہی اس کا راستہ تھا اور اسی پر اسے چلنا تھا۔ میم گھر آ گیا۔ ڈرائیور نے اسے متوجہ کیا تو اس نے اپنے خیالات سے چونک کر گاڑی سے باہر دیکھا۔ یہ آتش کدے کا پوچھ تھا، سو اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو معتدل کرنے کی کوشش کی اور خاقان سے ہونے والے سامنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ یہ اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سالگرہ کا انتظام دیکھ کر مفتح کی اینک کی اوٹ سے جھانکتی آنکھوں میں واضح ناگواری در آئی تھی۔ رجا کا دل رنج سے معمور ہو گیا۔ کبھی موقعوں پر جشن منانے میں پیش ہوا کرتا تھا اور آج تردد کی کیا بات ہے بھائی؟ واصلہ حقیقتاً ذرا خفگی سے بولی، کیا سیرت ہماری کچھ نہیں لگتی؟ اور پھر ایسی گیدرنگز ہی تو سبب ہی تو ہم مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ تو روٹین لائف اتنی بزی ہو چکی ہے کہ بس بھری بھری جسامت کی حامل سرخ اور سفید اینا اپنے کندھے تک آتے چوٹے رنگ کے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے نزاکت بھرے لہجے میں بولی تھیں، سو پلیز مفتح، اب تم کوئی اعتراض کیے بغیر خود بھی انجوائے کرو اور ہمیں بھی کرنے دو۔ جاؤ رجا، ارسم بہن سے مخاطب ہو کر بولا، تم تائی بیگم کو لے آؤ، پھر کیک کاٹتے ہیں۔ ہاں، وہ اس بات پہ سر ہلا کر مڑی ہی تھی کہ شریفہ کا داہنا ہاتھ تھامے عارفہ سامنے سے ہولے ہولے آتی دکھائی دیں۔ ارے امی، رجا ایک ہی جس میں ان کے نزدیک جا پہنچی، میں آ رہی تھی تائی بیگم کو لینے، آپ چلیے۔ اس نے عارفہ کے ہاتھ سے شریفہ کا ہاتھ لینا چاہا مگر انہوں نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ کوئی بات نہیں، عارفہ کہ جن کی مہربان آنکھوں کے گرد کھال سکڑ رہی تھی اور سیاہ بالوں میں جا بجا چاندی کے تار جھلملاتے تھے، شفقت سے مسکرا کر بولی، تمہیں اور بھی کام ہوں گے، آخر کہ تمہاری گڑیا کی سالگرہ ہے، اور بھابھی بیگم تو یوں بھی میرے ہی ساتھ زیادہ آرام دہ محسوس کرتی ہیں، سونے میں ہی لے آئی۔ کیوں بھابھی بیگم، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ عارفہ نے شریفہ کی سمت ذرا سا جھک کر تائید چاہی۔ جواباً شریفہ نے کچھ کہنا چاہا مگر محض سر ہی ہلانے پر اکتفا کیا۔ مہرو، ابو کو بھی بلا لاؤ۔ کیک پر موم بتی لگاتا ارسم مہرو سے مخاطب ہوا تھا، پر اس سے قبل کہ مہرو انہیں بلانے اندر جاتا وہ خود ہی باہر آ گئے۔ ہاں بھائی، آ گیا، میں آ گیا۔ چلو بھائی، سیرت فاطمہ، پہلے کینڈل بجھاؤ، پھر جلدی سے کیک۔ گوشہ عافیت میں سالگرہ کی تقریب جاری تھی، جبکہ دوسری طرف سر ہسپتال سے یہاں تک سارے راستے وہ اور عیسیٰ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم مگر شاید ایک ہی طرح کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے گزرتے خاموش رہے تھے۔ پر گاڑی سے باہر پاؤں رکھتے ہی ورا کے قدم بری طرح لڑکھڑا گئے تھے، سو اس نے کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند ساتھ کھڑے عیسیٰ کا ہاتھ دبوچتے بے ساختہ التجا کی تھی، مجھے واپس لے چلیں، میں اندر نہیں جا پاؤں گی۔ واپس بھی جانا ہے؟ ڈرائیور نے یہ سن کر کمال پھرتی سے گردن کھڑکی سے باہر نکال کر ورا سے پوچھا تھا، پر جواب اس پر ایک تنزیہ سی نگاہ ڈال کر عیسیٰ نے دیا، جی نہیں شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ سو وہ سر ہلا کر زن سے گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ گوشہ عافیت کا دروازہ نہیں
کوئی افریت معلوم ہو رہا تھا، سو وہ خوفزدگی سے مسلسل نفی میں سر ہلا کر بولے گئی، شاید وہ واپس ہی جانا پڑے۔ اس بار عیسیٰ بڑی گمبھیرتا سے بولا، لیکن اب اگر یہاں آنے تک کی ہمت کر ہی لی ہے تو تھوڑی سی بہادری اور دکھا دو۔ بہادری؟ ہاں بہادری، وہ بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے معافی مانگنا بزدلوں کا کام ہے؟ اس نے جملہ ختم کرتے ہی اطلاعی گھنٹی پر انگلی رکھ دی تھی۔ 1 2 3 ہر گھنٹی کے ساتھ ساتھ ورا کو اپنا دل گویا اچھل اچھل کر حلق سے باہر آنے کو بےتاب معلوم ہوتا تھا کہ تب ہی کون ہے یہاں؟ تو نہ تو آج تک انٹر کام لگایا گیا تھا اور نہ سی سی ٹی وی کیمراز۔ اب یہ سارے کام یقیناً مہرو ہی نے کرنا تھے، تو وہ کام چھوڑ کر دروازے تک آیا اور جھنجھلائی آواز میں پوچھا، السلام علیکم۔ جواباً متانت سے عیسیٰ نے حسب عادت سلامتی بھیجی۔ ورا کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی۔ جی وعلیکم السلام، مہرو لچ کر بولا۔ کون ہے؟ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، دروازہ کھول دیجیے۔ پر ہے کون؟ وہ چڑھ کر بولا۔ تب عیسیٰ نے ایک نظر لٹھے کی مانند سفید پڑتے ورا کے چہرے کی جانب ڈالی اور بہت مضبوط لہجے میں بولا، بدر الورا ظفر۔ اور یہ نام سنتے ہی دوسری طرف سے دروازہ یوں کھلا تھا گویا کہ کبھی بند ہی نہ ہوا ہو۔ آ گئیں آپ؟ جو ہی بیزی آتش کدے کے لاؤنج میں داخل ہوئی، مردنی سے صوفے جھاڑتی رضیہ جھٹ اپنا کام چھوڑ چھاڑ لپک کر اس کے نزدیک آئی تھی۔ ہاں آ گئی، اس نے تھکان زدہ لہجے میں جواب دیا تو رضیہ آنکھیں گھما گھما کر اس کے عقب میں متلاشی نگاہوں سے دیکھتے بولی، چھٹی نہیں ملی کیا اس خولا کو ابھی؟ مل گئی، مل گئی۔ یہ سن کر رضیہ کی گھومتی آنکھیں حیرت سے ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ تو ہے کہاں وہ؟ بیزی نے اداسی سے کہا، وہ تو چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ رضیہ نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر بڑے تعجب سے پوچھا۔ بیزی ہنوز سابقہ لہجے میں بولی، وہیں جہاں اسے جانا چاہیے تھا۔ اس مبہم سے جواب پر رضیہ بڑے بڑے منہ بنانے لگی، پر خاقان نے جو ابھی ابھی لوٹا تھا اور جو یقیناً اس کا جواب سن چکا تھا، سخت اچنبھے سے پوچھا، کہاں جانا چاہیے تھا اسے؟ وہیں جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اس کی آمد پر چونکی تو ضرور، تاہم اس کے روپ میں آئے بغیر بہت پر اعتماد لہجے میں بولی تو خاقان بگڑ گیا۔ وہ کہاں سے آئی تھی میم؟ کیا کہانی سنائی اس نے آپ کو؟ بے وقوف دکھائی دیتی ہوں کہ کوئی مجھے اپنی جھوٹی سچی کہانی سنائے گا اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گی، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ خاقان جھنجھلا گیا۔ میم، پختہٹ آمیز لہجے میں بولا، آپ سمجھ نہیں رہی کہ یہ سر کا حکم تھا کہ ان کے آنے تک اسے کہیں بھی جانے نہ دیا جائے، اور آپ نے اسے جانے دیا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ صورتحال میں ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، اس بار بیزی بہت جتاتے لہجے میں بولی، کہ مسئلہ کون اور کہاں کھڑا کر سکتا ہے، تو مسئلے کی باتیں تو تم رہنے ہی دو، وہ بالکل بے ضرر تھی، اس لیے اس کی جانب سے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فکر مند تو اب آپ کو ہونا چاہیے۔ بیزی کے لہجے کی ذومعنیت بھانپ کر خاقان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، سو وہ خشک لہجے میں بولا کہ سر آتش کی حکم عدولی آپ نے کی ہے، میں نے نہیں۔ اپنی حد میں رہو۔ خاقان نے یقیناً پہلی بار بیزی سے اس لہجے میں بات کی تھی، سو بیزی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اسے لتاڑتے ہوئے بولی، آتش سے جو بات کرنی ہے وہ میں خود کر لوں گی۔ کون تھا گیٹ پر؟ کہاں رہ گئے تھے؟ آ جاؤ کیک لے لو اپنا، کسی بچے نے کھا لیا تو پھر مت رونا۔ رجا نے چھوٹی سی رکابی میں رکھا پائن ایپل کیک کا پیس اس کی جانب لے کر آتے ہوئے اسے ڈپٹا تھا۔ وہ رجا آپی، اس کی رنگت فک ہوئی تھی اور وہ حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔ مان رجا ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا مہرو، کون تھا باہر؟ وہ ہکلاہٹ زدہ لہجے میں بولتے وہ ایک دم لان سے اندر داخل ہونے والے دروازے کی سمت مڑا اور بولا، آ جائیں آپ، اندر آ جائیں۔ کون ہے؟ اس کا انداز کچھ ایسا غیر معمولی تھا کہ قدرتی طور پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے، اور جب اس کون ہے کا جواب اندر داخل ہوا تو ورا، وہ جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا۔ مامی بیگم، رجا، واصلہ اور وہ جو اب تک ان سب کا سامنا کرنے کے خیال سے لرزتی کانپتی آئی تھی، بے ساختہ ہی تڑپ کر انہیں پکار بیٹھی، ورا یہ واقعی تم ہو؟ سب سے پہلے رجا کا سکتہ ٹوٹا تھا، سو وہ دیوانہ وار ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے اس دخمانی وجود کو دھیرے سے چھو کر دیکھا۔ ہاں، ورا کے عقب میں پشت پر ہاتھ باندھے تحمل اور سنجیدگی سے کھڑے عیسیٰ نے جیسے اسے یقین دلایا تھا، یہ ورا ہی ہے۔ اور تم عیسیٰ؟ مختصر لہجے میں بولا تھا۔ تو یہ سب تم نے کیا تھا؟
اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ ورا تڑپ کر سامنے آئی۔ نہیں نہیں مفتاح نہیں، وہ شرمسار سے لہجے میں وضاحت دیتے بولی۔ سر کو تو اللہ نے میری مسیحائی کو بھیجا تھا، شیطان تو وہ تھا جس کے بہکاوے میں آ کر میں سب کچھ برباد کر بیٹھی۔ وہ بطور خاص مفتاح سے مخاطب تھی۔ اس نے تنفر سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس نے بہکایا تھا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ بری طرح روتی ہوئی رجا نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سہراب خان زادہ، کہ کیا کیا تم نے؟ اگلے روز آتش کو وطن کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ وہ بہت شاد اور مطمئن تھا کہ اس کی یہاں آمد اکارت نہیں گئی تھی۔ انگلستان کی مختلف جامعات میں اگلے ماہ سے اس کے لیکچرز کے انعقاد کا انتظام کر لیا گیا تھا، تو وہ اپنے نظریے کا پرچار بڑی مہارت اور سابق دستی سے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دنیا بہت جلد اسے اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لے گی، ایک ایسا رہبر جو حضرت انسان کو ہر قسم کے ان دیکھے وجود کی اندھی پرستی سے نجات دلا کر انہیں حقیقی کامیابی کی راہ یعنی خود پر بھروسے کی راہ دکھاتا ہے، ایک ایسا رہنما کہ جس کے نقش قدم پر چل کر وہ دنیا تسخیر کر سکتے ہیں جیسا کہ خود اس نے کر لی تھی۔ بہرکیف وہ بہت مطمئن اور مسرور سا تھا کہ تبھی خاقان نے اسے ایک ایسی خبر دی کہ جس نے اس کا سارا چین اور انبساط غارت کر کے رکھ دیا۔ یوں وہ پہلی بار اپنا مخصوص متحمل اور بردبار انداز بالائے طاق رکھ کر حقیقتاً گرجتے ہوئے ویڈیو کال پر بیزی سے مخاطب تھا۔ دیکھو آتش، میری بات سنو۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ آتش کے تیور دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر جو کچھ اس سے سرزد ہو گیا تھا اس کا دفاع تو بہرحال کرنا ہی تھا، تو وہ لہجے کو پست رکھتے ہوئے بولی۔ خولا کی کہانی جان کر تم بھی وہی کرتے جو میں نے کیا۔ تم اتنی دانا کب سے ہو گئیں کہ اس بات کا اندازہ لگا سکو کہ آتش کیا کرتا اور کیا نہیں۔ وہ حقارت سے پنکارا تھا۔ بیزی کو برا لگا۔ بات دانائی یا نادانی کی نہیں، وہ تیز ہو کر بولی۔ انسانیت کی تھی آتش، اور انسانیت کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میں دوسرے انسان میرے سکھائے الفاظ مجھے ہی مت سناؤ بیزی، اس نے درستی سے اس کی بات قطع کرتے کہا۔ تم ایک سنگین اور حکامت کی مرتکب ہو چکی ہو۔ تم نے آتش کے اعتبار کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ آتش کدے کے معاملات کا فیصلہ ساز میں ہوں، تمہیں دخل اندازی کا حق نہیں تھا۔ کیا یہ واقعی اتنی ہی بڑی بات ہے جتنی تم ظاہر کر رہے ہو؟ اس نے بہت چڑھ کر پوچھا۔ آتش ترنت بولا، ہاں ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کے ساتھ اپنے گھر واپس گئی ہے؟ اس نے اچانک ہی پوچھا تھا۔ بیزی گڑبڑا گئی۔ وہ رائڈ لے کر چلی گئی تھی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کچھ سوچ کر عیسیٰ کا نام لینے سے گریز کیا، مگر دوسری جانب بھی آتش تھا، سو لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپا گئی ہے، لہٰذا اب اس سے مزید بات چیت بے مصرف تھی۔ اسے اب جو کچھ کہنا تھا وہ خاقان سے کہنا تھا۔ میری سانسیں جو اب تک باقی تھیں، شاید اسی لیے کہ میں سر عیسیٰ کی بے گناہی کی شہادت دے سکوں، آپ سب سے معافی مانگ سکوں۔ وہ بول بول کر آخر میں نڈھال سی ہو کر خاموش ہو گئی اور ڈبڈبائی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا۔ آپ سب چپ کیوں ہیں؟ وہ ان کی جانب سے ایک لفظ بولنا تو کجا کوئی رد عمل تک نہ پا کر بے قرار ہوئی۔ کچھ تو کہیں، کچھ تو بولیں، بڑی مامی آپ، اس نے صوفے پر ساکت اور جامد بیٹھی شریفہ کی جانب آتے ہوئے کرلا کر کہا۔ آج آپ مجھے کوستی کیوں نہیں ہیں؟ برا بھلا کیوں نہیں کہتی؟ مجھے گالیاں دیں، بد دعائیں دیں، پر خدارا اسے خاموش تو نہ رہیں۔ آغا اور کچھ بول پانے کی شدید خواہش میں شریفہ کا نحیف وجود اس بری طرح ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا کہ انہیں دیکھنے والی ہر آنکھ نم ہو گئی۔ اپنی تیز دھار زبان سے مقابل کو لخ لخ کر دینے والی شریفہ، اپنے الفاظ سے بھسم کر دینے والی شریفہ، اپنی بلند آہنگ آواز سے قہر ڈھانے والی شریفہ، اپنی گویائی کی رفتار پر نازاں شریفہ آج لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس لوتھڑے کو حرکت نہ دے پا رہی تھی کہ جسے 2 برس قبل لقوہ مار گیا تھا۔ ان کا لرزتا کانپتا ہاتھ بھرا کے الجھے ہوئے سے بالوں والے سر پر آ ٹھہرا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی رواں تھی اور یہ بہتے آنسو بہت کچھ کہہ رہے تھے، وہ بھی جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ اس 2 سالہ معذوری نے جیسے ان کی پوری رفتار سے بھاگتی دوڑتی معمول کی زندگی کو مان روک دیا تھا، اور جب زندگی کی گاڑی کسی بھی صورت روک دی جائے تو یہ قدرت کی جانب سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ دن ٹھہرو اور سوچو اور محاسبہ کرو اور راہ پر آ جاؤ۔ کچھ اس اشارے کو سمجھ لیتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے، اور یہ بلا شبہ اور یہ شریفہ کی
خوش بختی ہی تھی کہ وہ زندگی میں در آئی رکاوٹ کے پیچھے کار فرما رمز کو سمجھ گئی تھی، مگر برملا اظہار کرنے میں ہمیشہ ہی انا آڑے آ رہی تھی۔ اور پھر لاش تو ان کی بند ہوئی زبان نے بھی رکھ لی تھی کہ اب کیا وہ اپنے منہ سے سب سے معافی مانگتی اچھی لگتی، مگر آج بات دوسری ہو گئی تھی۔ ان پر ابھی ابھی یہ ہولناک انکشاف ہوا۔ یہ ان کی زبان ہی تھی کہ جس نے اس بچی کی زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اپنے حصے کا خسارہ انہوں نے اسی زبان کی بدولت کمایا تھا، وہ زبان جو اب 2 لفظ تک بولنے سے قاصر تھی۔ آہ آہ غو۔ وہ ورا کے سامنے اپنے دونوں لرزتے ہاتھ جوڑنے کی صحیح کر رہی تھی، ورا ان کے ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ مامی بیگم، یہ مت کریں، بس آپ کہہ دیں آپ نے مجھے معاف کیا۔ یہ کچھ بھی بولنے سے قاصر ہیں ورا، یہ نہیں کہہ سکتی۔ واصلہ نے دھیرے سے اسے بتایا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ اسی وقت مفتہ آگے آیا اور اجنبیت بھرے درش لہجے میں بولا، معاف کر دیں، تمہیں معاف کر دیں، اور روز شب اٹھائی گئی اس ذلت کا کیا کریں جس کا سامنا تمہاری وجہ سے ہمیں کرنا پڑا، اس نقصان کی بھرپائی کیسے کریں جو تمہاری وجہ سے ہم سب کو اٹھانا پڑا، دادی بیگم کو کیسے واپس لائیں جو تمہاری وجہ سے جاں کی بازی ہار گئیں۔ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ کہہ تو وہ 100% درست ہی رہا تھا، سو وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ بس بلک بلک کر روتی ہوئی اسی ایک جملے کی گردان کیے گئی، تمہاری معافی ہمارے کسی کام کی نہیں ورا۔ وہ جذباتیت سے بولا، سو جہاں سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ۔ مفتہ کو جذباتیت سے مغلوب ہوتے دیکھ کر اتنی دیر سے کندھے جھکائے خاموشی سے کھڑے عارف احمد آگے بڑھے تھے۔ ورا نے جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر ظاہر ہے انہیں بھی از حد صدمہ پہنچا تھا، غصہ بھی آیا، پر وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں غصے سے زیادہ انسان تدبر اور مصالحت پسندی سے کام لینے کی افادیت کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوتا ہے، سو اسے ڈپٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، جو تکلیف اور ذلت ہمارے مقدر میں لکھی تھی وہ تو ہم اٹھا چکے، اب اور کوئی غم سہنے کی طاقت ہم بوڑھوں میں باقی نہیں ہے۔ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ باپ کو دیکھ کر رجا اونچا اونچا رونے لگی۔ دیکھ ہی نہیں سکی، بڑا خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی، میں کہ کوتاہ نظریہ کہتی، یہ شفقتیں دیکھ ہی نہیں سکی، کیسی بدبخت تھی میں، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ زیر لب یہی دہراتی دہراتی ایک جانب ایک دم سے گری۔ ورا، واصلہ کی بے اختیار چیخ نکل گئی تھی، آنکھیں کھولو ورا۔ رجا اس پر جھکی، اس کا گال زور زور سے تپتپا کر دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی، اور وہ پرسکون ہو چکی تھی، بے حد پرسکون۔ یہ دیکھ، یہ لاکٹ تیرے نانا نے اچھے وقتوں میں مجھے بنوا کر دیا تھا، یہ نقلی شیشہ نہیں بلکہ سچے زرکون سجے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب وہ اپنے پورٹ فولیو کے شوٹ کے لیے پیسے نہ ہونے کے سبب بے حد پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی، تبھی ایک روز منورہ نے خدا جانے کس کونے خدرے سے یہ لاکٹ برآمد کیا تھا، جس وقت بڑے شوق سے اسے دکھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں کوندا، یہ سونے کا ہے؟ ہاں تو اور کیا، بتا رہی ہوں تجھے، یہ میں لے لوں؟ اس نے للچائی نگاہوں سے لاکٹ کو دیکھا۔ ہاں، وہ سادہ لوہی سے لاکٹ اس کی گلابی ہتھیلی پر دھرے محبت سے بولی، یہ تجھے دینے ہی کے لیے تو نکالا ہے میں نے، اسے سنبھال کر دل سے لگا کر رکھنا، اور جب کبھی تیرے من میں الٹے سیدھے وسوسے آئیں، اسے نکال کر اس بابرکت اور عظیم عظمت والے نام کو دیکھ لیا کر، تیرے دل کو ڈھارس ملے گی۔ اس کی اپنی معصومانہ منطق تھی جو اس نے سن تو لی، پر سمجھنا کیا تھا، سو وہ لاکٹ لے کر اگلے روز سیدھی سونار کے پاس جا پہنچی۔ گویا لاکٹ قیمتی تھا، پر اسے فروخت کر کے بھی مطلوبہ رقم حاصل نہ ہو پا رہی تھی، سو اس نے یوں ہی بے دلی سے وہ لاکٹ اپنے پاؤچ میں ڈالا اور وہاں سے چلی آئی۔ کاش وہ اس وقت اپنے کمرے میں یہی لاکٹ ہاتھ میں لیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ اے کاش اپنے خوابوں کے تعاقب میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ وہ اپنی رقم کا انتظام نہیں کر پائی تھی کہ انہی دنوں عماد کو سعودیہ میں نوکری مل گئی تھی، اور وہ سعودیہ سدھارا۔ جمیلہ تو خیر پہلے ہی نیم مردہ سی تھی، اب بالکل ہی بستر سے جا لگی تھی۔ منورہ پر بھی بڑھاپا طاری ہو رہا تھا، ایسے میں روشنیوں، جگنوؤں، خوشبوؤں کے دیس جانے کی خواہش مند بہشت کا دم اب اس گھر میں مزید گھٹتا تھا، سو ایک روز اس نے زیادہ سوچ بچار کیے بغیر ایک فیصلہ کیا، منورہ کے چھوٹے سے گھر کو بالا ہی بالا فروخت کرنے کا ظالمانہ فیصلہ۔ گو کہ یہ سب سہل نہیں تھا، مگر رفت کے بھائی کے توسط سے مرحلہ یوں آسان ہوا کہ ایک 2 نمبر پارٹی ڈیلر اس کا اچھا دوست تھا،
اس نے گھر کے اصل کاغذات لے کر آدھی قیمت اسے ادا کر دی۔ بعد میں 2 بے یار و مددگار بڑھیوں کو اس گھر سے باہر نکال پھینکا۔ اس کے لیے کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ جبکہ بہشت کی تو گویا دلی مراد برائی کہ یہ آدھی قیمت بھی اس کی مطلوبہ رقم سے زیادہ تھی، اور جب رقم پاس آ ہی گئی تھی تو اس کا کیا دماغ خراب تھا جو وہ اس چھوٹے سے شہر کے غیر معروف 3rd کلاس فوٹوگرافر سے اپنا پورٹ فولیو بنواتی۔ سو ایک رات اس نے خود غرضی کی حد کرتے چپکے سے گھر چھوڑ دیا اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر پہلے لاہور پہنچی، جہاں 1 سال دھکے کھانے کے بعد بالآخر کراچی آ گئی اور یہیں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا۔ بڑا خوش قسمت تھی۔ اب پاس کون تھا جو آنسو پوچھتا؟ سو خود ہی ہتھیلی کی پشت سے اپنے گال رگڑتے بڑبڑائی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ اس کے پاس کم از کم واپسی کا کوئی راستہ تو تھا، اور راستہ تو خیر میرے پاس بھی تھا، پر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ پیٹ کر ایک بار پھر رو پڑی۔ ہاں، واپسی کا راستہ تو اسے بھی معلوم تھا، اور اپنے پہلے شوٹ کی کامیابی کے بعد وہ نہ جانے کیا سوچ کر وہاں گئی بھی تھی، پر وہاں کوئی نہ ملا کہ جنہیں آخری عمر میں دھوکے تھے بے گھر کر آئی تھی۔ وہ دونوں بھی آگے پیچھے اپنے ابدی ٹھکانے پر لوٹ گئی تھی، اور اس کے کارنامے کی بابت جان کر عماد کو کیا پڑی تھی جو اس کی تلاش کرتا۔ سو بہت خاموشی سے اپنی رنگا رنگ دنیا میں واپس لوٹ آئی، اور اتنی مصروف ہو گئی کہ پچھلوں کی یادوں میں رونے یا پچھتانے کا وقت تک نہ ملا۔ اور اب جب وقت ملا تھا تو کون ہے؟ کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے بروقت خود کو سنبھالا اور ساتھ بڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اپنی آنکھیں اور ناک پوچھ کر روبدار آواز میں بولی، میں ہوں میم، جواباً کہتا خاقان دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بیزی چوکنی ہو گئی۔ تم اس وقت؟ وہ دل ہی دل میں خائف ہو کر بظاہر تندی سے بولی، کیا کرنے آئے ہو؟ ایک اہم کال سے مجھے سر آتش نے بھیجا ہے۔ اس کا لہجہ خشک اور آنکھوں میں اجنبیت بھری تھی۔ بیزی کو عجیب سا احساس ہوا۔ کس کام سے؟ اس نے چتون ٹیکے کر کے پوچھا۔ سیل فون کہاں ہے آپ کا؟ کیوں؟ وہ بڑے زور سے چونکی۔ کیا کرنا ہے میرے فون کا؟ یہ تو میں نہیں جانتا، وہ مشینی انداز میں بولا، پر سر آتش کا حکم ہے کہ آپ اسے فی الفور میرے حوالے کر دیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بھننا گئی۔ ٹائم ضائع مت کریں، وہ سفاکی سے بولا، ورنہ میں خود تلاش کر کے لے جاؤں گا۔ نکلو، نکلو یہاں سے، وہ اچانک ہی ہذیانی انداز میں پاس پڑا تکیہ اس کی جانب اچھال کر چلائی، نہیں دوں گی میں اپنا فون۔ تب خاقان نے بہت ضبط سے کام لیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون جھپٹ کر اپنے قبضے میں لے کر چلتا بنا۔ بلڈی ہیل، وہ بے بسی سے ادھر ادھر ہاتھ مارتے حلق کے بل دھاڑی، میرا فون واپس کرو۔ اور فون تو اس نے کیا واپس دینا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے کمرے کے باہر نکلا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ کوئی ہے، کھولو، کھولو دروازہ، وہ متوحش سی چلائے جاتی تھی، پر وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔